ویسے تو میاں صاحب بڑی سیر حاصل بحث کی اور بڑی انہیں ہمیں انلائٹن کیا جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے بھی اور جناب ساجد حبیب صاحب وائس مارشل ریٹائرڈ جو تھے. لیکن 2-3 باتیں جو آج میں دیکھ رہا تھا, میں نے یہ انویسٹمنٹس دیکھی ہیں. ابھی کچھ مئی میں $1.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ لی اس نے ٹرمپ نے قطر سے. یہ جو اپنے وہ دوبارہ سے ایک انڈسٹریل ہب بنانا چاہتا ہے, وہ جو اب آملیٹ کا انڈا بنانا چاہتا ہے کہ جی وہ ادھر مینوفیکچرنگ ہب دوبارہ واپس چلا جائے. ابھی ریسنٹلی $10 بلین کی دوبارہ سے کمٹمنٹ کی انہوں نے. اس سے پہلے قطر کی بہت ساری انویسٹمنٹ وہاں پہ ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بنی تھی یہ جو بیس جو قطر میں, یہ 90s میں تقریباً $1 بلین میں قطر نے بنوا کے دی تھی. اب گاڈ نوز کے انڈر دی ٹیبل وہ کتنے پیسے ان کو دیتے ہیں. ابھی سعودی عرب کا میں دیکھ رہا تھا سال کی کوئی یہ $35 بلین کی منڈی ہے امریکہ کی, یہ جو ڈیفنس کا سارا معاملہ یہ جو اسلحے وغیرہ کا معاملہ ہے. تو حضور اگر اتنے پیسے دے کے حملہ ہی کروانا ہے, جوتے ہی پڑوانے ہیں, تو یہ تو بڑے کم پیسوں میں کوئی بھی کر سکتا ہے. تو آئی تھنک میاں صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ دیر از سم ویئر ریئلائزیشن. یہ تو ٹھیک ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا کہ شاید تھوڑی بہت محمد بن سلمان کی بات ہوئی ہو, مگر اس سے پہلے بھی وہ امریکہ کو مختلف حوالوں سے ڈیفائی کرتے رہے ہیں. تو یہ تو ایک بات ہمیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہے. اور میرے خیال میں جو اب یہ اپنے ڈیفنس کی طرف دیکھ رہے ہیں, ترکی کا زیادہ انڈیپینڈنٹ سٹینس ہے. I don't know, سیسی الفتح is heavily dependent upon, لیکن سیسی الفتح اور مصر بھی heavily ڈیپینڈ کرتا ہے جو ایڈ یا مدد یا فائنانس اس کو سعودی عرب سے ملتا ہے. تو میرے خیال میں ایک یہ ڈائمنشن میاں صاحب, اور ایک جو 3 ملکوں نے یہ آسٹریلیا اور برطانیہ اور ایک آدھ اور ملک کہہ رہے ہیں کہ جی, اور فرانس وغیرہ کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کو, انڈیپینڈنٹ جو پیلسٹینین سٹیٹ ہے وہ تو خیر ایک منافقت ہے, کیونکہ آج بھی 40-50 بندے انہوں نے غزہ میں مارے انہی کے بنائے ہوئے اسلحے سے. تو لیکن وہ اپنی عوام سے بڑے خوفزدہ ہیں. 18 اور 10 تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ فرانس واز اپ ان فلیمز, اور اگر وہاں کوئی پارٹی ہوتی تو شاید انقلاب ہی ہو جاتا. تو میاں صاحب بہرحال یہ ہے سیکیورٹی انوائرمنٹ. اب ہم اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو یور ٹیک آن دس. دیکھیں قائد صاحب, اب دیکھیں جو قطر ہے وہ تو بہت زیادہ پیسے انہوں نے خرچ کیے. سعودی عرب جو ہے انہوں نے بھی اپنے بہت پیسہ خرچ کیا اور اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کے سامنے جو ہے وہ ان کے سامنے وہ ایگریمنٹ کیے. آپ کو یاد ہوگا قائد صاحب کہ جو سعودی عرب ہے خاص طور پہ, اس سے امریکہ نے ڈیفنس کے نام پر کتنا کمایا ہے. ڈیفنس کے نام پر گزشتہ 10 سالوں میں امریکہ نے $350 ارب جو ہے صرف سعودی عرب سے کمائے ہیں. اس میں انہوں نے تربیت کے نام پر جو ہے وہ پیسے کمائے, انہوں نے اس میں F-15 جو دیے تھے ان کی دیکھ بھال کے نام پر پیسے کمائے, اربوں ڈالر کمائے. پیٹریاٹ میزائل کی سپورٹس جو دیا گیا تھا اس کے نام پر پیسے کمائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ کے نام پر, مشترکہ مشقوں کے نام پر, انٹیلیجنس شیئرنگ کے نام پر جو ہے پیسے کمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اربوں نے پیسے لٹائے ہیں امریکہ پہ. لیکن ہوا کیا کہ اسرائیل نے جب حملہ کیا تو قطر کا وہ علاقہ جس پر حملہ کیا گیا تھا وہ امریکی اسلحہ نہیں بچا سکا, امریکی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں بچا سکی. لیکن اب معاہدہ جو ہے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا ہوا ہے, اس کے بعد اطلاعات ہیں, بڑی زور شور سے اطلاعات ہیں کہ کراؤن پرنس جو ہیں شہزادہ محمد بن سلمان وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں ان کا دورہ جو ہے متوقع ہے اور وہ پاکستان آئیں گے, اور اس معاہدے کی تجدید بلکہ اس معاہدے پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. عمل درآمد تو اس دن سے ہی شروع ہو گیا تھا بلکہ, لیکن اس کو عملی جو ہے جامہ پہ جو ہے پہنایا جائے گا پاکستان میں آ کے. پاکستان میں دفاعی شعبے میں بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو کان پروجیکٹ ہے اس پر سرمایہ کاری ہوگی. پاکستان کے اندر جو جیٹ طیارے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے اپنے بل بوتے پر بنائے جائیں گے. بہت بڑی سرمایہ کاری اس میں بھی ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ فنڈز جو ہے وہ قائم کیا جائے گا جس میں جدید ہتھیاروں کی تیاری جو ہے وہ شامل ہوگی, اور خود ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا. وہ بھی سعودی عرب کے کراؤن پرنس جو ہیں وہ اعلان کریں گے, یہ بھی متوقع ہے. ہائپر سونک میزائل سسٹم جو ہے اس پر بڑی سرمایہ کاری ہونے کے امکانات ہیں. یہ ساری کی ساری سرمایہ کاری سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کی جائے گی. مشترکہ طور پہ دونوں ملک دفاعی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ حاصل کریں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو رائتی قیمتوں پر جو تیل کا معاہدہ زیادہ دور کا تھا وہ بحال کیا جائے گا. وہ اگر بحال ہو جاتا ہے تو تیل کی قیمتیں انتہائی کم ہو جائیں گی, اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک بڑا جو اس میں
امپورٹ بل جو ہے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈالروں میں، وہ اس کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا اور پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرے گا۔ یہ ساری جو ہیں وہ معاملات جو پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں اور ساری خوشخبریاں پاکستان کو آنے جا رہی ہیں، کیونکہ جیسے یہ جو آپ کی اس کے ساتھ ساتھ وہیں پر جو ہے وہ طے پایا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ آگے دیکھیں قائد صاحب، جو باقی ملک ہیں، قطر ہے، اس کے علاوہ دیگر ممالک ہیں، اس میں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں کہ تمام ملک جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اس کی چھتری میں امبریلا میں آ رہے ہیں۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح یہ کہا جاتا تھا، جو پہلے ابھی بات ہوئی ایئر مارشل صاحب نے بھی کہی کہ گریٹر اسرائیل تو دفن ہو گیا، اب گریٹر پاکستان جو ہے وہ ضرور دنیا کے نقشے پر ابھرے گا، اور اس حوالے سے تیزی سے کام جاری ہے اور پورے عالم اسلام کو کمانڈ پاکستان کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں یہ تو آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں کہ ڈپلومیٹکلی ہم نے بہت گین کیا ہے، اور پورے سیکیورٹی پیراڈائم میں خاص طور پر جو ہماری فضائی طاقت تھی اس کو جس طریقے سے ہماری عسکری قیادت نے استعمال کیا اور جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا، اٹ واز امیزنگ۔ اور آج اگر میں آئی مسٹ کوٹ جو ہمارے ہیں بہت بڑے اکانومسٹ ہیں فاروق سلیم صاحب، آج نیوز میں انہوں نے پورا اس کا ایک بڑا اختصار کے ساتھ تجزیہ کیا کہ 8 منٹس میں انہوں نے کیسے بدل کے رکھ دیا۔ لیکن میاں صاحب باقی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہماری دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو کارٹلائزیشن ہے، ہمارے ہاں یہ جو اپنا ذریعہ معاش بجلی کو بلیک کر کے، چینی کو بلیک کیے جو ہیں، یہ کر کے یہ کرتے ہیں، یہ پورا مائنڈ سیٹ اگر آپ ختم نہیں کرتے تو this opportunity can go waste۔ I'm very sorry to say کہ اگر یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی آئی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ تو ہے کہ سٹیل مل کی پہلے زمین بیچ دو، 2000 ایکڑ ہے یا کتنی ہے، اس میں سے تو بہت ساری پہلے ہضم ہو بھی چکی ہے، وہ آپ بتائیں گے کس دن آپ کو۔ میرا مطلب ہے یہ تو ہر چیز چھاپے پہ رکھ کے بجائے اس کے کس کی فاؤنڈیشن بنائیں، سٹیل مل کو دوبارہ سے کھڑا کریں، رشیا کو کہیں آ کے چلائے، یہاں پہ لوگ ہیں جو چلا کے دے سکتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کھاؤ مال چکو تو چلو لندن چلیے۔ I think this mindset has to be changed if we want to exploit this opportunity۔ ویسے تو میاں صاحب بڑی سیر حاصل بحث کی اور بڑی انہیں ہمیں انلائٹن کیا جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے بھی، اور جناب ساجد حبیب صاحب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جو تھے۔ لیکن 2-3 باتیں جو آج میں دیکھ رہا تھا، میں نے یہ انویسٹمنٹس دیکھی ہیں۔ ابھی کچھ مئی میں $1.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ لی اس نے ٹرمپ نے قطر سے۔ یہ جو اپنے وہ دوبارہ سے ایک انڈسٹریل ہب بنانا چاہتا ہے، وہ جو اب آملیٹ کا انڈا بنانا چاہتا ہے کہ جی وہ ادھر مینوفیکچرنگ ہب دوبارہ واپس چلا جائے۔ ابھی ریسنٹلی $10 بلین کی دوبارہ سے کمٹمنٹ کی انہوں نے، اس سے پہلے قطر کی بہت ساری انویسٹمنٹ وہاں پہ ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بنی تھی یہ جو بیس جو قطر میں، یہ 90s میں تقریباً $1 بلین میں قطر نے بنوا کے دی تھی۔ اب گاڈ نوز کہ انڈر دی ٹیبل وہ کتنے پیسے ان کو دیتے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کا میں دیکھ رہا تھا، سال کی کوئی یہ $35 بلین کی منڈی ہے امریکہ کی، یہ جو ڈیفنس کا سارا معاملہ، یہ جو اسلحے وغیرہ کا معاملہ ہے۔ تو حضور اگر اتنے پیسے دے کے حملہ ہی کروانا ہے، جوتے ہی پڑوانے ہیں، تو یہ تو بڑے کم پیسوں میں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک میاں صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ دیر از سم ویئر ریئلائزیشن۔ یہ تو ٹھیک ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا کہ شاید تھوڑی بہت محمد بن سلمان کی بات ہوئی ہو، مگر اس سے پہلے بھی وہ امریکہ کو مختلف حوالوں سے ڈیفائی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہمیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہے۔